मिला टाइम्स में खुश आमदीद। बिहार में मॉब लिंचिंग का एक नहायत ही खतरनाक, दिल को दहला देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। ये जो वाक़या है ताज़ा भीड़ के जरिए किसी बेगुनाह को मारे जाने का, मॉब लिंचिंग के पिछले तमाम वाक़यात से बढ़ा हुआ है। और बिहार में किसी को इस तरह मारा जाएगा, बेदर्दी से पीटा जाएगा, उसकी जान ली जाएगी, मुसलमान होने के नाम पर जुल्म सितम की तमाम हदों को पार किया जाएगा, ये अंदाज़ा नहीं लगाया गया था, सोचा नहीं गया था। लेकिन बिहार में भी शरपसंदों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं। ख़ासतौर पर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, इसके बावजूद इस तरह मॉब लिंचिंग का मामला सामने आ रहा है। और जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की, 15-20 लोगों की भीड़ ने जिस तरह लाठी से मारा, डंडे से मारा, पिलास का इस्तेमाल किया, नाखून को उखाड़ लिया, यानी जुल्म की, अत्याचार की तमाम हदों को पार कर दिया, उनके खिलाफ अभी तक सख्त एक्शन नहीं लिया गया है, उन पर यूएपीए नहीं लगाया गया है। पूरा मामला क्या है उसे जानिए और समझिए कि किस तरह बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है और नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर ऐसा लग रहा है कि जब नीतीश कुमार के हाथों में पुलिस नहीं रही, होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं रहा, तो अब गुंडों के, शरपसंदों के और मजहब के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने वालों के, मुसलमानों को मारने वालों के हौसले बिल्कुल बुलंद हो चुके हैं। बजरंग दल और इस तरह की तंजीमों को खुली छूट दे दी गई है कि जब चाहे, जहां चाहे गुंडागर्दी करे, मुसलमानों को मारे, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करे, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये जो ताज़ा मामला आया है बिहार में मॉब लिंचिंग का, ये बिहार के नवादा ज़िला का है। बिहार के नवादा ज़िला में रोरा ब्लॉक है और वहाँ एक गांव पड़ता है भट्टा गांव के रहने वाले हैं मोहम्मद अतहर हुसैन। 35 साल अतहर हुसैन की एज है और पिछले 15-20 सालों से उस इलाका में कपड़ा बेचने का काम करते हैं। पूरा इलाका उनको जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। ये 5 दिसंबर की शाम को कपड़ा बेचकर अपने घर भट्टा गांव वापस लौट रहे थे। जब डुमरी गांव से गुजर रहे थे तो शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। वहीं पर 8-10 नौजवान लड़के थे जिन्होंने अतहर हुसैन को घेर लिया, इनकी साइकिल को रोक लिया। अतहर हुसैन रुक जाते हैं। रुकते ही इन तमाम लड़कों ने अतहर हुसैन से नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इन्होंने बताया मेरा नाम है मोहम्मद अतहर हुसैन। नाम सुनते ही, पता चलते ही एक मुसलमान हैं। इन तमाम गुंडों का मिजाज बदल गया। इन्होंने सीधे अतहर हुसैन को साइकिल से उतार दिया, उनकी साइकिल को किनारे में फेंक दिया, बदतमीजी की, मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, उनको लूट लिया। उनके पास जो पैसा था, जो सामान था, उनका जो कपड़ा था, तमाम चीज़ों को इन लड़कों ने, इन गुंडों ने लूट लिया। इतना ही पर इक्तफा नहीं किया इन गुंडों ने, उसके बाद अतहर हुसैन के हाथ को बांध दिया, पाँव को बांध दिया, कपड़े को उतारना शुरू कर दिया और ये तमाम लड़के अतहर हुसैन को घिसेड़ते हुए एक कमरे में ले गए। कमरा जाकर के अंदर से बंद कर दिया। अतहर हुसैन का कपड़ा उतारा गया, उनकी पैंट खोली गई और चेक किया गया कि अतहर हुसैन मुसलमान है या नहीं है, अतहर हुसैन का खतना हो चुका है या नहीं हो चुका है। और जब उन गुंडों को कन्फर्म हो गया अतहर हुसैन सच में मुसलमान है, इसका खतना हो चुका है, प्राइवेट पार्ट को देखने के बाद इन गुंडों ने जुल्म की तमाम हदों को पार कर दिया। जो डिटेल सामने आई है सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन गुंडों ने लोहे के रड को गर्म किया और गर्म रड को अतहर हुसैन के हाथ पर रखा, गोश्त पर रखा, नाखून पर रखा। उन गुंडों ने अतहर हुसैन के नाखून को खींचने का काम किया। उन गुंडों ने पिलास से अतहर हुसैन के कान को खींचा। कोई हाथ से अगर कान को खींचता है तो शदीद दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उन गुंडों ने पिलास से कान को खींचा। पिलास आप समझते हैं, मैं अपने वीडियो एडिटर से कहूँगा कि ज़रा पिलास की यहाँ पर तस्वीर लगा दे, पिलास से किस चीज़ को कैसे काटा जाता है उसको आप समझिए। पिलास का इस्तेमाल होता है वायर को काटने के लिए या बिजली के तार को काटने के लिए। उमूमन पिलास का इस्तेमाल होता है, अगर उसको दबाया जाता है, सिर्फ उंगली में टच हो जाता है पिलास, तो दर्द होता है, इंसान कराह उठता है, चीख पड़ता है। और यहाँ पिलास लगाकर अतहर हुसैन के कान को इन गुंडों ने खींचा। उसके बाद लोहे के रड को गर्म करके प्राइवेट पार्ट पर इन गुंडों ने रखा, पीछे के हिस्से पर इन लोगों ने रखा, उनके जिस्म पर रखा। और जब गर्म लोहे को जिस्म पर कहीं लगाया जाता है, गोश्त पर रखा जाता है, तो गोश्त जल जाता है, कोई भी इंसान चीख पड़ता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये सब हरकतें की गई। इतना ही नहीं बल्कि उन गुंडों ने ये सब करने के साथ कंटिन्यू तलवार से, डंडों से, रड से अतहर हुसैन की पिटाई की और
15-20 افراد کنٹینیو اطہر حسین کو بند کمرے میں مارتے رہے، گالیاں دیتے رہے، بابر کی اولاد کہتے رہے، ملا کہتے رہے، بدتمیزی کے، گستاخی کے تمام الفاظ بھی یہ شرپسند عناصر کہہ رہے تھے اور اطہر حسین کو کنٹینیو یہ مار بھی رہے تھے۔ 5 دسمبر کا معاملہ ہے۔ 5 دسمبر کو اطہر حسین جا رہے تھے ڈمری گاؤں پر، گھیڑ کر ان غنڈوں نے ان کو مارا۔ اس کے بعد میں پولیس کو پورے واقعے کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اورا تھانہ کی پولیس فوراً جاتی ہے ڈومری گاؤں۔ اطہر حسین کو نوادہ کے صدر ہسپتال میں منتقل کیا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی اطہر حسین کی حالت خراب ہوتی جاتی ہے۔ پھر نوادہ ہسپتال سے بہار شریف کے ہسپتال میں اطہر حسین کو ریفر کیا جاتا ہے، لیکن 12 دسمبر کی رات کو اطہر حسین آخری سانس لیتے ہیں، ان کی زندگی نہیں بچ پاتی ہے۔ 7 دسمبر کی شام کو اطہر حسین اپنے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے پوری روداد بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ اتیاچار ہوا۔ اطہر حسین کے بھائی ہیں ثاقب، ان کا کہنا ہے میرا بھائی شریف تھا، محنتی تھا، کپڑے بیچ کر روزی روٹی کماتا تھا، اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، بچہ اس علاقے کو جانتا ہے۔ لیکن اطہر حسین کو محض اس وجہ سے مارا گیا کہ وہ مسلمان تھا، اس کا نام اطہر حسین تھا، اس کے علاوہ اطہر حسین کو مارنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اے بی پی نیوز نے بھی اپنی ویب سائٹ پر اس خبر کو شائع کیا اور اے بی پی نیوز کے جو الفاظ ہیں اس کو آپ سمجھے، محسوس کیجئے کہ اتنا ریٹن میں آیا ہے، ظلم اس سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اے بی پی نیوز پر یہ رپورٹ آئی جس میں بتایا گیا کہ جیسے ہی اس نے اپنا نام اطہر حسین بتایا، بھیڑ کا، ان غنڈوں کا مزاج بدل گیا۔ سائیکل سے زبردستی اتار کر پیسے کو لوٹ لیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کمرے میں گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ اس کے بعد ان غنڈوں نے پینٹ اتار کر پرائیویٹ پارٹ کو چیک کیا تاکہ کنفرم ہو سکے کہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد پیٹرول ڈال کر جلایا گیا، لوہے کی رڈ کو گرم کر کے ہاتھ، پیر، انگلیوں اور جسم کے کئی حصوں پر اس سے داغا گیا، انگلیاں توڑ دی گئی، ہاتھ کا تلوا بری طرح جلا دیا گیا۔ اس کے بعد کان کو پلاس سے کاٹنے کی کوشش کی گئی اور ان سب کے دوران 10 سے 15 افراد کنٹینیو لاٹھیوں سے اور رڈ سے مارتے رہے۔ ظلم اس طرح کیا گیا، اس طرح اطہر حسین کو مارا گیا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ جب پولیس کی نالج میں پورا معاملہ آیا، اس کے بعد پولیس نے ایک FIR درج کی اور اس پورے معاملے میں پولیس نے ابھی تک صرف 4 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ ایک کا نام ہے سونو کمار، دوسرے کا نام ہے رنجن کمار، تیسرے کا نام ہے سچن کمار اور چوتھے کا نام ہے شری کمار، جبکہ 15-20 افراد وہاں پر مار رہے تھے۔ اطہر حسین اپنے اقبالیہ بیان میں کہہ رہے ہیں کہ 15 سے 20 لوگ کنٹینیو ان کو ڈنڈے مار رہے تھے، لوہے کے رڈ کو گرم کر کے ان کے جسموں کو داغا جا رہا تھا، ان کے ناخن کو کھینچ رہے تھے، پیٹرول ڈال کر یہ لوگ ان کو جلا رہے تھے۔ اور بہار پولیس نے صرف 4 کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر جو سیکشن لگایا گیا ہے وہ بھی بیسک دفعہ ہے، ان پر UAPA نہیں لگایا گیا، NSA نہیں لگایا گیا۔ آخر کیوں ان کے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلا؟ جبکہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ سمراج چودھری کے ہاتھ میں جاتے ہی جو مجرم ہے، جو کرائم پیش افراد ہیں، ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے۔ بہار کے ہر چھوٹے سے بڑے شہر میں، قصبہ میں، علاقے میں ان دنوں بلڈوزر کی کارروائی کی جا رہی ہے، غریبوں کی دکانوں کو جاڑا جا رہا ہے، غریبوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے اللیگل قبضہ کے نام پر یا انکروچمنٹ ہٹانے کے نام پر۔ لیکن جو مجرم ہیں ان کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلا۔ یہی اگر یہ چاروں مسلمان ہوتے اور کسی نن مسلم کے ساتھ انہوں نے ذرا سی بدتمیزی کی ہوتی تو سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، ہر جگہ اسی خبر کا چرچا ہوتا، ان آتنکیوں کا لنک جوڑ دیا جاتا القاعدہ سے، داعش سے، دنیا کی دوسری دہشت گرد تنظیموں سے، تمام مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا تھا، UAPA کا کیس درج کر دیا جاتا۔ لیکن یہ سب نن مسلم ہیں، ان میں سے کسی کا نام اردو میں نہیں ہے، تو مین اسٹریم میڈیا میں اس خبر کی کہیں کوئی چرچا نہیں یا کہیں پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اور 5 دسمبر کو واقعہ پیش آیا، 12 دسمبر کی رات کو موت ہو گئی، تب یہ معاملہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہوا، ان کے بھائی نے دوسروں سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور آج کوئی زیادہ تاریخ نہیں ہوئی بلکہ 13 دسمبر ہے، موت کو صرف 1 دن ہوا ہے۔ بہار میں موب لنچنگ کا یہ کوئی پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، بلکہ 2025 میں بھی 10 سے زیادہ موب لنچنگ کے واقعات بہار میں پیش آئے ہیں۔ پچھلے دنوں سارن میں موب لنچنگ کا خطرناک واقعہ پیش آیا تھا، اسی طرح چھپرا میں آیا تھا جہاں 2 بھائیوں کو بے دردی سے مارا گیا، ایک بھائی بچ جاتا ہے، دوسرے بھائی کی جان چلی جاتی ہے۔ سمستی پور میں گائے
کے چوری کے الزام میں ایک مسلمان کو بے دردی سے مار دیا گیا، اسی طرح کشن گنج میں موب لنچنگ کا معاملہ سامنے آیا، تو بہار میں موب لنچنگ کے واقعات لگاتار پیش آتے جا رہے ہیں۔ ابھی 2-3 دنوں پہلے اتر پردیش کے بلند شہر میں موب لنچنگ کا ایک معاملہ سامنے آیا، جہاں یوسف جو پھیری لگاتا تھا اس کو شرپسندوں نے بے دردی سے مارا اور اتنا مارا کہ یوسف کی موت ہو جاتی ہے۔ یوسف اپنے پورے گھر کو سنبھال رہا تھا، اس کی بیوی ہے، 7 بچے ہیں، بوڑھی ماں ہے، اور یوسف کو بغیر کسی وجہ کے بھرت اور اس کے دوستوں نے پیٹ کر مار دیا، اور صرف بھرت اور اس کے ایک دوست کی گرفتاری ہوئی ہے، UAPA نہیں لگایا گیا۔ موب لنچنگ کا یہ جو معاملہ ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ 2014 سے ہی موب لنچنگ کی شروعات ہو جاتی ہے۔ 2015 میں محمد اخلاق کی موب لنچنگ ہوئی، بے دردی سے مارا گیا، اور اب UP سرکار نے اخلاق کے مجرموں کو کلین چٹ دے دیا ہے، اس کیس کو کلوز کر دیا۔ دیش بھر میں موب لنچنگ کے معاملے پیش آتے رہے، لیکن نوادہ میں اطہر حسین کی موب لنچنگ کا یہ جو واقعہ ہے، ان تمام واقعات میں سب سے زیادہ ڈراؤنا ہے کہ کس طرح بے دردی سے مارا گیا، اور یہ جو تمام خبریں آتی ہے کسی کو ستانے کی، کسی پر اتیاچار کرنے کی، اس سے بڑھا ہوا یہ معاملہ ہے۔ لیکن بہار سرکار ابھی تک خاموش ہے، سخت ریئیکشن نہیں سامنے آیا۔ بہار سرکار میں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان کی طرف سے اس واقعے پر مکمل چپی سادھ لی گئی ہے۔ آخر کیوں؟ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیچے سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے۔ دراصل ملت ٹائمز کا ایک اور چینل شروع ہوا ہے جس کا نام ہے ملت کلپس، اور اس کو ہم نے یہاں کولیب کیا ہے، تو سبسکرائب آپ کو دکھ رہا ہوگا بلیک رنگ سے لکھا ہوا، جیسے اس پر کلک کریں گے ملت کلپ سبسکرائب ہو جائے گا۔ تو بھلے ہی آپ ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اس کے لیے آپ کا شکریہ، لیکن ایک اور گزارش ہے کہ ملت کلپس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے دیجئے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔